اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا علیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ہم ان کے آگے ساری چیزیں اکٹھے کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات کے شیاطین کو دشمن بنا دیا جو ایک دوسروں کے دلوں میں ڈالتے ہیں دھوکے بازی کی دل فریب باتیں۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو چھوڑ دو ان کو اور جو کچھ وہ گڑھتے ہیں، اور تاکہ مائل ہوں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ برائیاں کمائیں جو کمانا چاہتے ہیں۔ تو کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اسی نے اتاری ہے تمہاری طرف مفصل کتاب۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ یعنی قرآن تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ اتارا ہوا ہے، تو تم شک و شبہ کرنے والوں میں مت ہو جاؤ، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی ہے سچائی اور عدل کے لحاظ سے، اس کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ تو صرف اٹکل اور اندازے سے کام لیتے ہیں۔ یقیناً تمہارا رب خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے سے بھٹکتے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو ان چیزوں کو جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ اس نے تمہارے لیے تفصیل بیان کر دی ہے ان چیزوں کی جن کو اس نے تم پر حرام کر دیا ہے، مگر جس کی طرف تم اضرار میں مبتلا ہو۔ اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں علم کے بغیر۔ یقیناً تمہارا رب خوب جانتا ہے حدیں پھاندنے والوں کو۔ اور چھوڑ دو کھلے اور چھپے گناہ کو، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں وہ سزا بھگتیں گے ان گناہوں کی جو وہ کماتے رہے ہیں۔ اور مت کھاؤ ان کی چیزوں کو جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، کیونکہ حکم عدولی ہے اور شیطان القا کرتے ہیں
اپنے رفیقوں کو تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ الانعام کا 14واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اس سے ہدایات حاصل کریں۔ کفار کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور اللہ کا پیغام لائے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے یا ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر کوئی فرشتہ اللہ نے کیوں نہیں اتارا؟ اللہ کا رسول اور اس طرح اکیلا بازاروں اور گلیوں میں پھرے۔ وہ کہتے تھے اگر واقعی نبی ہیں تو 2 مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ کم از کم قصے بن کلاب ہی کو زندہ کر دیں تاکہ ہم ان سے معلوم کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے یا وہ دین جس پر قصے تھے۔ وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے نبیوں کو طرح طرح کے معجزے دیے گئے تھے، یہ کیسے نبی ہیں، یہ کوئی معجزہ نہیں دکھاتے ہیں۔ اسی طرح باتوں کا جواب دیا گیا کہ اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردوں کو قبروں سے اٹھا دیں اور وہ ان سے باتیں کریں اور دنیا کی تمام چیزیں بھی ان کے آگے اکٹھا کر دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے اور ان کے دلوں کو بدل دے یا اپنے جبر و قہر سے کام لے کر انہیں ایمان لانے پر مجبور کر دے تو دوسری بات ہے۔ ان کے یہ مطالبے اور فرمائشیں اس لیے نہیں ہیں کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ان کی جہالت اور سرکشی ہے جس میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں اور محض زج کرنے کے لیے ایسے مطالبے کرتے ہیں۔ اور یہ صرف جہالت اور سرکشی ہی نہیں ہے بلکہ دشمنی اور عناد ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور ان کی دعوت کے خلاف شور محشر برپا کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیا نرالا سلوک نہیں ہے جو کفار اور مشرکین اور دشمن یہودی برپا کیے ہوئے ہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا یہ برتاؤ تمام شیطانوں نے روا رکھا ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں۔ اسی طرح آج بھی تمام شیطانی طاقتیں اور ابلیسی ذہنیت رکھنے والے افراد، پارٹیاں اور حکومتیں اسلامی تحریکوں کے مقابلے پر متحدہ محاذ بنائے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی سرپرستی میں صہیونیت، برہمنیت اور عیسائیت نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ امریکہ کی CIA اور تمام دہشت گرد اور بنیاد پرست سیکولر طاقتوں کی خفیہ ایجنسیاں اسلام کے مقابلے میں ایک ہو گئی ہیں اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ الکفر ملت واحدہ، اہل باطل ایک ہی پارٹی ہیں لیکن ان کے مقابلے میں اہل حق متحد نہیں ہیں۔ جس روز اسلامی اتحاد وجود میں آ گیا اسی روز صہیونیت، برہمنیت، عیسائیت اور لادینیت کے گٹھ جوڑ کے پھونکنے میں سے ہوا نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ باطل اتحاد صرف شیطان انسانوں کے گٹھ جوڑ تک محدود نہیں ہے بلکہ جنات کے شیاطین اور انسانوں کے شیاطین میں بھی تال میل رہا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو سجھاؤ دیتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو باطل ہتھ کنڈوں سے واقف کراتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں حق کے خلاف وسوسے ڈالتے رہے ہیں اور ابلیسی داؤ پیچ سکھاتے رہے ہیں۔ آج بھی ابلیس نے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے اپنے چیلوں کو نت نئی باتیں سکھلائی ہیں۔ مثلاً یہی ہے کہ اسلام کو طرح طرح سے بدنام کرو اور مسلمانوں کو طرح طرح سے ستاؤ، اسلام کی کوئی ایک بات بھی کیڑے نکالے بغیر مت چھوڑو، اور مسلمانوں کی جان و مال، آبرو، جائیدادوں، مسجدوں، مقبروں اور کاروبار کو، ان کی تہذیب و تمدن، علوم و فنون، ادب و آرٹ کسی کو بھی تباہ کیے بغیر نہ چھوڑو، اور ان کی آئندہ نسلوں کا اسلامی تشخص بھی ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہو۔ امریکہ کے پریسلر، اسرائیل کے شامون اور بھارت کے چند ابلیسی چیلے ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں اور ہر طرف سے اور ہر جگہ سے ابلیسی ذہن و فکر اور ابلیسی طاقتوں کے مالک ان کی آوازوں میں آوازیں ملا رہے ہیں۔ قرآن ہمیں اور دنیا کو رہنمائی دیتا ہے کہ ساری باتیں جو شیاطین ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں دل فریب اور دھوکہ ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ چاہتا تو یہ لوگ یہ حرکتیں، سازشیں اور شرارتیں نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ تو آزادی اور اختیار دے چکا ہے۔ اہل حق کو بھی دنیا میں اسباب دنیا استعمال کر کے جد و جہد کرنا ہوگی۔ فوق الفطری طاقت سے کام لے کر اللہ حق کو غالب نہیں کرتا ہے اور اسی طرح فوق الفطری طاقت سے کام لے کر باطل کو بھی پامال نہیں کرتا ہے۔ اہل حق اور اہل باطل کا کھلے میدان زندگی میں مقابلہ ہے، دیکھیں کون بازی لے جاتا ہے۔ البتہ حق کو اللہ پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اہل حق غالب اور کامیاب ہوں، اور باطل کو ناپسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ الحاد، کفر اور شرک اور باطل پامال ہو اور مٹے، اسے غلبہ و تسلط حاصل نہ ہو، اور ہو چکا ہو تو باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اہل حق کو آگاہی اور حکم دیتا ہے کہ باطل پرستوں اور ان کی ریشہ دوانیوں، سازشوں، شرارتوں اور افترا پردازیوں کو چھوڑو، تم اپنے کام ٹھوس طریقے پر کرتے رہو، جوش اور ہوش سے کام لے کر سنجیدگی اور سلیقہ مندی کے ساتھ، جس قدر مالی اور روحانی قربانی اور ہمہ پہلو ایثار کا مطالبہ
اسلامی تحریک کرے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے جس قدر خون درکار ہو اس میں دریغ نہ کرو، غرض وہ اپنے کام کر رہے ہیں اور تم اپنا کام کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت عمر دی ہے تاکہ شیطان اپنے فکر و عمل کو فروغ دینے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور صرف کر لے اور اس کی دعوت کی طرف، شرک اور کفر کے نظریے اور نظام کی طرف لوگوں کے دل اور ذہن و دماغ متوجہ ہوں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کو دوبارہ زندگی کا خیال بھی نہیں آتا، جو موت کے بعد کی زندگی، حساب و کتاب اور جنت اور دوزخ وغیرہ کو فرضی اور من گھڑت بات تصور کرتے ہیں، اور غرض کے جو لوگ دنیا پرست ہوتے ہیں اور دنیا ہی جن کا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہے، جو اس قدر تنگ نظر اور تنگ دل ہوتے ہیں کہ دنیا کے اس پار جھانک کر دیکھ ہی نہیں سکتے، وہی لوگ ابلیس کی باتوں میں آتے ہیں اور ابلیسی افکار و نظریات انہی کو بھاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دنیا کے گرویدہ عیش دنیا پر فریفتہ اور حیات دنیا کے عاشق ہوتے ہیں، وہی شیطانوں کی دل فریب اور پرفریب باتوں کو پسند کرتے ہیں اور پھر جو کچھ انہیں کمائی کرنا ہوتی ہے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت عمر دی ہے کہ جس قدر خباثت ان کے نفس میں بھری ہے وہ سب باہر آ جائے۔ قریش کہتے تھے اور یہودی ان سے ایسی باتیں کہلواتے تھے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اصول اور نظریات ہیں، ہدایات اور احکام ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں، جو ہمارے اصول و نظریات اور رسوم و رواج سے ٹکراتے ہیں، ان کے سلسلے میں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کسی بڑے عالم کو حکم اور پنج بنا لو تاکہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ آپ یوں کہہ دیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو قاضی اور منصف بنا لوں، ثالث اور پنج بنا لوں، جبکہ اللہ نے اپنی کتاب اتار دی ہے جس میں تفصیل سے اس کی ہدایت، احکام اور قوانین موجود ہیں۔ کتاب اللہ کی موجودگی میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو ثالث یا جج بنانا کیسے جائز ہوگا؟ اور یہ حقیقت تو ایسی ہے کہ اہل کتاب میں جو اہل حق باقی رہ گئے ہیں وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تمہارے رب کی جانب سے اتری ہے اور حق کے ساتھ اتری ہے، اس میں جو کچھ تعلیم اور ہدایت ہے سراسر حق ہے، اور جس طرح نازل ہوئی ہے وہ ذریعہ بھی سراسر حق ہے، اس لیے تم شک و شبہ میں مت پڑو۔ چاروں طرف سے جھوٹ کی الغار ہو اور ہر طرف سے جھوٹا پروپیگنڈا زور و شور سے جاری ہو تو انسان خواہ و نبی ہی کیوں نہ ہو متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا تم پورے اطمینان سے اللہ کی کتاب پر جمے رہو۔ کتاب اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو حکم بنانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا، اس لیے فرمایا اگر خدا نخواستہ تم کسی اور کو منصف اور جج بناؤ گے تو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم کو کتاب اللہ میں اس کی ہدایات، احکام اور قوانین میں شبہ ہے۔ خبردار جیسے کمزوری دکھائی، مگر ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، لیکن روئے سخن دوسروں کی طرف ہے جو اللہ کی کتاب سے ہٹ کر کسی اور کو منصف بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی بات سچائی کے ساتھ اور عدل انصاف کے ساتھ پوری ہوئی، یعنی اس نے جو مہلت عمر دی تھی اور شیطان نے اس سے فائدہ اٹھا کر گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا جا میں نے تجھے مہلت دی اور تو اپنے سے کوشش کر لے، میرے جو بندے تیرا کہنا مانیں گے میں ان سے اور تجھ سے جہنم بھر دوں گا، اور جو لوگ میرے شکر گزار بن کر رہیں گے ان کو نعمتوں سے نوازوں گا۔ اللہ کا فیصلہ سچا تھا اور عدل پر مبنی تھا، پورا ہو کر رہا۔ اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی ہر شخص کی باتیں سنتا ہے، خواہ وہ وفادار ہوں یا نقص عہد کے مجرم ہوں، ہر ایک کو جانتا ہے، خواہ وہ نافرمان ہوں یا فرمانبردار ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے رہتی دنیا تک کے اہل حق سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دنیا میں بچنے والی اکثریت کا کہنا کرو گے تو یہ اکثریت تم کو راہ خدا اور راہ حق سے ہٹا کر گمراہی کے دلدل میں پھانس دے گی۔ دنیا میں بے شمار نظریات، افکار، تخیلات اور اوہام و خرافات ہیں، بے شمار فلسفے، اصول، قوانین ہیں، بے شمار نظام، مذاہب اور ادیان ہیں، بے شمار دعوتیں، صدائیں اور پیغام ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر سب کی آدمی سنے تو لازماً گمراہ ہو جائے گا، پھر اکثریت تو ہمیشہ جاہلوں اور کم عقلوں، جذبات اور شہوات کے شکار لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ لعل و گہر ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، خزف ریزے، کنکریاں اور سنگریزے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، سچے موتی اور ہیرے جواہرات کم ہی ہوتے ہیں اور جھوٹے نگینے زیادہ ہوتے ہیں۔ اہل ہنر، اہل علم اور اہل بصیرت، دانشور اور دیدہور ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور بے ہنر، بے علم، بے بصیرت، بے دانش اور کم نگاہ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حقیقت ہے کہ اکثریت کے کہنے پر جو شخص یا معاشرہ یا حکومت چلے گی وہ گمراہی سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ غرض کہ معیار حق و باطل اکثریت نہیں ہے، معیار حق اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ دین حق معیار ہے، اکثریت کے خیالات اور افکار اور اعمال اور اخلاق اور رسوم و رواج اور طور طریقے معیار نہیں ہیں، اور آج دنیا والوں کی بدھی الٹی ہو گئی ہے۔
اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اکثریت کو معیار حق بنانے والی دنیا دراصل شیطان کے پھندے میں پوری طرح پھنس چکی ہے۔ اس لیے زنا، شراب، جوا، ہم جنسی، بے حیائی اور یعنی جوئے کی ہزار در ہزار شکلیں، سود اور بیاض کے نت نئے طریقے، کنواری ماؤں کی بھیڑ کی ریل پیل اور آزاد شہوت رانی، حرام کمائی کے نت نئے انداز، چوری ڈکیتی اور استحصال کے ماڈرن انداز اور ہر گناہ اور معصیت کو فیشن قرار دینے کی وبا، عورت مرد کے تعلقات، مزدور اور سرمایہ دار کے حقوق و فرائض، کاشتکار اور زمیندار کے مسائل کی پیچیدگیاں، پسماندہ ذاتوں کو پسماندہ تر بنانے کے ہتھ کنڈے، برہمنیت اور صہیونیت اور سرمایہ داری کے پھندے اور اس قسم کے بے شمار عذابوں سے دنیا دوچار ہو رہی ہے۔ اگر دنیا اس قسم کی مصیبتوں سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے تو ان سے اکثریت کو معیار حق بنانے کے بجائے اللہ کے اتارے ہوئے دین حق کو معیار حق تسلیم کرنا ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر مسائل حیات کے متعلق سوچتے اور فیصلے کرتے ہیں، وہ ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں۔ انداز اور اٹکل اور قیاس کے علاوہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کے پاس جو ذرائع علم ہیں وہ انتہائی محدود اور ناقص ہیں۔ اس کے حواس ہیں، اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اور اس کی عقل، شعور اور ادراک کی قوت ہے۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جو محدود نہیں ہے اور جو ناقص نہیں ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا علم براہ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل شدہ ہوتا ہے اور نقص عیب سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے دین حق سے ہٹ کر انسان جب بھی کوئی فیصلہ کرے گا، خواہ انسانوں کی اقلیت کرے یا اکثریت، بہرحال انسانوں کو راہ حق سے بھٹکانے کا کام کرے گی۔ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون صراط مستقیم اور راہ راست پر ہے اور کون اس سے بھٹکا ہوا ہے، اس کا فیصلہ بھی کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کرے گا، یا پھر اس کی طرف سے نازل شدہ علم کے ذریعے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، یعنی معیار حق علم باری تعالیٰ ہے، اکثریت یا اقلیت کی رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اس لیے ان کو پوری سزا دے گا اور علم کی بنیاد پر دے گا، اور کون لوگ حق پر ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اس لیے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، غلبہ اسلام کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ وہ جب سمجھے گا کہ اب یہ لوگ اس کی نصرت اور امداد کے مستحق ہیں، اپنی نصرت سے نواز دے گا اور اپنے علم کی بنیاد پر اہل حق کو پورا انعام دے گا اور پورا اکرام اور اعزاز کرے گا۔ اللہ کے دین اور شریعت اور حق سے محروم ہو کر آدمی زندگی کے کسی ایک پہلو میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام ہی پہلوؤں میں طرح طرح کی گمراہیوں سے دوچار ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہودیوں نے قریش کو اہل حق کے خلاف شور و غوغا مچانے کے لیے جو باتیں سکھلائی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ صاحب عجیب بات ہے کہ جسے اللہ مارے وہ تو حرام ہے، یعنی مردار جانور، اور جسے انسان مارے وہ حلال ہو، یعنی مذبوحہ جانور۔ اس طرح قرآن تعلیم کا مذاق اڑانے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ہتھ کنڈے سکھاتے تھے۔ بنی اسرائیل، کفار اور مشرکین کو اہل عرب میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ جو جانور اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا اس کا کھانا حرام سمجھتے تھے، اور جو جانور دوسروں کے نام پر ذبح کیے جاتے تھے ان کو حلال سمجھتے تھے۔ اس لیے فرمایا جن جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے ان کو کھاؤ، اگر تم اس کی آیات اور کلام پر ایمان رکھتے ہو تو، اور تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے کہ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ تم ان جانوروں کو یا چیزوں کو نہیں کھاتے ہو جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ جو چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں ان کی تفصیل اللہ کی کتاب میں نازل ہو چکی ہے۔ یہ سورہ نحل میں بیان کی گئی تفصیل کی طرف اشارہ ہے۔ واضح ہے کہ سورہ نحل سورہ انعام سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ کھانے پینے کے معاملے میں اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں جو گمراہی کی روش اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ ان کی خواہشات اور شہوات اور اہوا پرستی ہوتی ہے، اور جہاں نفس و خواہش کا راج ہو وہاں ان کا گزر نہیں ہوتا۔ اہل ایمان کی تسلی و تشفی کے لیے ایک بار پھر فرمایا کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو اللہ خوب جانتا ہے، انہیں مطمئن رہنا چاہیے، ان کی کوششیں اور قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ ان کو آج اگر مہلت ملی ہوئی ہے تو کل یوم الحساب بھی آ رہا ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں اسے معمولی سمجھ کر آدمی حدود پھاند جاتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ گناہ ظاہری ہو یا پوشیدہ، بہرحال اس سے گریز و پرہیز ضروری ہے۔ بہرحال جو لوگ گناہ کماتے ہیں، خواہ زندگی کے کسی پہلو اور کسی معاملے میں ہوں، بہرحال اس کی سزا انہیں بھگتنا ہوگی۔ جن جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے ان کو کھانا حرام ہے۔ بھول چوک دوسری بات ہے، قصداً اور ارادتاً اللہ کا نام نہ لیا جائے اور کسی دوسرے کا نام لیا جائے تو اس کا کھانا حرام ہوگا، کیونکہ یہ حکم عدولی ہے، دین حق کے خلاف، اہل حق کے خلاف، قوانین حق کے خلاف۔ شیاطین مسلمانوں سے جھگڑا کرنے کے لیے اپنے رفیقوں کے دلوں میں ناحق باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ جو لوگ دین کے خلاف شیطان کا کہنا کریں گے وہ مشرکوں میں شمار ہوں گے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔